بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی. آج ہم بات کریں گے ذکیہ کنول ہمارے ساتھ ہے. یہ خاتون تھانہ رضا آباد کا یہ واقعہ ہے. ان کے ساتھ زیادتی کی ہے دو لوگوں نے ان کے گھر میں جا کر. ان سے ہم سوال کریں گے، ان سے ساری سٹوری، سارا واقعہ کیسے ہوا ان کے ساتھ یہ پوچھیں گے. یہ 29 جولائی کا واقعہ ہے، یعنی 29 جولائی رات کا واقعہ ہے. تقریباً 11 بجے وہ ملزمان ان کے گھر پہ آتے ہیں. ان کے نام بھی یہ بتائیں گی. اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو انٹرو میں یہ بتا دوں کہ ان کی تھوڑی سی آشنائی، جو ان سے تعلق جان پہچان بنا، وہ کیسے بنا 5 سے 6 دن، آج سے کچھ 6-7 دن قبل. لیکن اس سے پہلے جو نئے آنے والے دوست ہیں ہمارے چینل پر، وہ چینل کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا لیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ہماری ویڈیوز ملتی رہیں. ناظرین، یہ تقریباً آج سے کوئی 7-8 دن قبل ان کا جو شوہر ہے وہ تقریباً چنگچی رکشہ چلاتا ہے اور نشہ وغیرہ کرتا ہے. وہ پہلے بھی یہ بتاتی ہیں کہ جو ان کے گھر کا سامان تھا وہ بیچ کے سارا ان کو کھلا چکی ہیں. تقریباً 11 سال سے ان کی شادی ہے. ان کا شوہر اس دن گھر سے کوئی سونے کی انگوٹھی لے کر ان کے گھر سے فرار ہوا ہے، نکلا ہے ان سے لڑ جھگڑ کر، اور اس کا پیچھا کرنے کے لیے یہ بھاگتی ہیں. جب یہ نکلتی ہیں ان کو مطلب آگے جاتی ہیں، رکشے پہ بیٹھنے کی کوشش کرتی ہیں، لیکن رکشے والے نے کہا جی باجی میں سواریاں اپنے رکشے میں بھر کے پھر جاؤں گا. تو ظاہر ہے یہ پریشان تھیں، اپنے شوہر کا پیچھا کر رہی تھیں. انہوں نے ایک لڑکا دیکھا جو کہ ان کا جس طرح ایک اوباش لڑکے کوئی عورت کا پیچھا کرتے ہیں، ان کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا. موٹر سائیکل اس کے پاس تھی. خلیل نامی وہ لڑکا تھا ان کے بقول. اس نے کہا باجی میں آپ کو جانتا ہوں، آپ کے شوہر کو بھی جانتا ہوں. اس طرح سابقہ ہم جب آپ کرائے پہ فلاں جگہ پہ رہتے تھے ہم بھی اکٹھے ادھر رہے ہیں، تو مجھے آپ کی جان پہچان ہے. تو آپ میرے ساتھ بیٹھیں، میں آپ کو ان کے تک پہنچا دیتا ہوں. جی تو اس نے لڑکے نے جناب خلیل نامی لڑکے نے ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر ایک ان کے جاننے والے کا میڈیکل سٹور تھا. انہوں نے کہا کہ وہاں سے میرا جو شوہر ہے وہ عموماً نشہ وغیرہ لیتا ہے تو مجھے ادھر ڈراپ کر دیں. ادھر ڈراپ کیا. اس نے سمجھایا ان کو، چھوڑیں باجی انگوٹھی لے گیا، آپ کا شوہر بھاگ گیا، چھوڑیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نشئی بندہ ہے. تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا میرا تو نقصان ہے، تو مجھے تو پریشانی ہے اس وقت، تو مجھے تو وہ چاہیے انگوٹھی. اس نے سمجھو کے نا ان کو واپس بھیج دیا. خلیل نے کہا جی آپ آ جائیں، میں آپ کو دوبارہ گھر چھوڑ دیتا ہوں. اس نے ان کو وہاں سے اٹھا کر ان کے دروازے کے آگے ڈراپ کیا موٹر سائیکل کے اوپر، اور وہاں سے اس نے ان کا گھر دیکھ لیا ہے. اب ہم ان سے بی بی ذکیہ کنول سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو وقوع جس دن ہوا ہے 29 تاریخ کو جولائی کو، یہ اس دن کس طرح یہ رات 11 بجے آتے ہیں اور ان کے ساتھ سارا واقعہ ہوتا ہے، یہ ہم ان کی زبانی سنتے ہیں. جی بتائیں، جو وقوع کے روز جو یہ ملزمان آپ کے پاس آتے ہیں، یہ سارا واقعہ آپ جو ہے وہ بتا دیں. واقعہ ایسا ہوا کہ رات کا 11 بجے کا ٹائم تھا. میں لیٹی ہوئی تھی اور سونے کی کوشش کر رہی تھی. اچانک سے دروازہ کھٹکا اور میں نے اوپر سے دیکھا اور پوچھا کون ہے. نیچے 2 بندے کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے بولا کہ آپ کے شوہر نے نا کچھ سامان بھیجا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں اچھا نیچے لینے چلی گئی. دروازہ کھولا ہے. جیسے ہی دروازہ کھولا ہے انہوں نے مجھے دھکا دیا، گن پوائنٹ پہ سیدھا مجھے اوپر لیا اور کنڈی لگا لی. جیسے وہ اوپر لے کے آئے انہوں نے میرے ساتھ ہاتھا پائی کی ہے، زبردستی کی ہے، اور ان کے پاس ایک شراب کی بوتل نکلی ہے. وہ انہوں نے خود بھی پی اور مجھے بھی پلاتے رہے زبردستی. انہوں نے میرے ساتھ مار پیٹ کی ہے، میرے ساتھ زیادتی کی ہے. خلیل نامی بندے نے 3 بار میرے ساتھ زیادتی کی ہے. اور اس کا جو دوست تھا جسے وہ بھائی کہہ رہا تھا، اس نے میرے ساتھ 2 بار زیادتی کی ہے. اچھا، اس کا نام نہیں، یعنی دوسرے بندے کا آپ کو نام نہیں علم؟ نہیں، اس کے نام کا مجھے معلوم نہیں ہے. وہ بار بار یہی کہی جا رہا تھا میرا دوست ہے. انہوں نے مجھے بہت مارا پیٹا. میرے جسم پہ زخموں کے نشان ہیں، ان کے دانتوں کے نشان ہیں. اس کے تھوڑی دیر بعد، آدھے پونے گھنٹے کے بعد، ایک بندہ آیا، سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آیا اور میں بہت زیادہ ڈر گئی. وہ بندہ انہوں نے بلایا؟ جی انہوں نے بلایا تھا وہ بندہ. اچھا، یہ تیسرا بندہ تھا؟ ہاں جی، انہوں نے بلایا تھا تیسرا بندہ. وہ شراب پی اس نے، اور پینے کے بعد وہ فوراً نیچے اترا. جیسے وہ نیچے اترا ہے تو خلیل نامی بندے نے اس کو کہا ہے کہ یہ نا آپ کی ہونے والی بھابھی ہے. اس نے میری طرف دیکھا اور وہ نیچے چلا گیا. اس کے بعد بھی کافی دیر تک وہ لوگ بیٹھے رہے، شراب پیتے رہے، چرس پہ چرس پیتے رہے. اس کے بعد ایک بندہ نا کہنے لگا اچھا یار ہوں چلیے. اس کے بعد ان لوگوں نے مجھ سے معافی مانگی
غلطی ہو گئی, ہمیں معاف کر دو, ہم بھی ماؤں بہنوں والے ہیں. یعنی آپ کے ساتھ ساری رات زیادتی بھی کرتے رہے, آپ کو برہنہ بھی کیا, سارے معاملات کرنے کے بعد مطلب مار پیٹ بھی کرتے رہے, اور صبح یعنی معافیاں بھی مانگتے رہے جب نشہ اترا صبح موقع. نشہ اترا تو معافی مانگتے رہے, معافی مانگنے کے بعد نہ وہ فوراً نیچے اتر گئے. یعنی ناظرین یہ دیکھیں کہ پہلے تو مطلب جب آتے ہیں ان کے پاس شراب تھی اور ان کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں, اس کے بعد جب جاتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں کہ یہ لوگ معافیاں بھی مانگتے ہیں. بھی اب آپ نے جو ساری رات ظلم کیا ہے, ان کے ساتھ زیادتی کی, ان کے ساتھ بےہودگی کی, مارا پیٹا, ان کے جسم کے اوپر نشانات ہیں, اب انہوں نے پولیس کو اپلیکیشن دی ہے. اب پولیس اس کے اوپر کارروائی کرے گی. اگر پولیس کارروائی اس کے اوپر نہیں کرتی یا فردر ڈیٹیل بھی ہم عوام کے پاس لے کے آئیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ یہ بتائیں کہ جب یہ چلے جاتے ہیں تو آپ نے فوری طور پر قانونی کارروائی کیوں نہیں کی؟ میں نے کارروائی اس لیے نہیں کی کیونکہ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی, کیونکہ ان لوگوں نے بہت زیادہ مجھے ڈرایا دھمکایا تھا. انہوں نے بولا تھا کہ اگر یہ معاملہ باہر تک گیا پھر دیکھ لینا کہ تمہارے ساتھ ہونا کیا ہے. اس لیے میں ڈر گئی تھی اور میں نے کسی کو کچھ بھی نہیں بتایا. پھر میرے ہسبینڈ کے جو دوست ہیں, میں نے ان کو اگلے روز فون کیا. انہوں نے کہا کہ تم نے ڈرنا نہیں ہے, ہم تمہارا ساتھ دیں گے, ہم میڈیا میں ہیں. اس وجہ سے انہوں نے مجھے حوصلہ دیا اور میں نے ہمت کی, اور میں میڈیا میں آئی ہوں اور اپنا آپ کو پیغام دے رہی ہوں. مجھے انصاف چاہیے. میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے مجھے اس کا بدلہ لینا ہے. ظاہر ہے آپ کو انصاف ملنا چاہیے. ناظرین, یہ 29 تاریخ یعنی 29 جولائی کا یہ واقعہ ہے. تقریباً کل 31 تاریخ تھی جب انہوں نے تھانے میں اپلیکیشن دی ہے. ابھی تک پرچہ نہیں ہوا, لیکن ہم ان کا انشاءاللہ کوشش کریں گے ان کا پرچہ بھی ہو جائے, ان کو انصاف ملے. یہ ایک نہتی خاتون تھی بیچاری, تقریباً 35-36 سال ان کی عمر ہے. 11 سال ان کی شادی رہی. شوہر ان کا مطلب جو ہے وہ کام کاج اچھے طریقے سے نہیں کرتا تھا, تو مطلب وہ کبھی لڑائی, کبھی جھگڑے, کبھی نکل گیا. اب ان کو ڈرایا دھمکایا گیا کہ آپ نے قانونی کارروائی کی تو ہم آپ کو مار دیں گے, جان سے مار دیں گے. اس طرح کی دھمکیاں دینے کے مطلب بعد اس نے پھر بھی اپنا جو قدم اٹھایا. اب ان کو جان کا بھی مطلب مسئلہ ہے, خطرہ ہے. بہرحال ہم انشاءاللہ ان کی ہیلپ کریں گے. پولیس کو ہم نے اپلیکیشن دے دیے. ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس ہمارے ساتھ اچھا تعاون کرے گی. مطلب جو ان کا آگے جو بھی قانونی کارروائی ہے اس پہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہے. ہم اپنے اعلیٰ اداروں سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں, اپنی وفاقی صوبائی حکومت سے, آئی جی صاحب سے, وزیر اعلیٰ صاحب سے, کہ اس بی بی کو جنہوں نے اپنا نام زکیہ کنول بتایا, ان کو انصاف دیا جائے. کیونکہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. 2 لوگوں نے ان کے گھر میں داخل ہو کر, ایک انتہائی بڑا جرم ہے. اس طرح تو کسی بھی خاتون کی عزت محفوظ نہیں رہ سکتی. تو ہم یہ چاہیں گے کہ ان کو بھرپور طریقے سے انصاف ملے. یہ بہت زیادہ پریشان ہیں. ہم ان کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ ان کو انصاف دلوانے میں کوشش کریں گے. جو بھی ہمارے جو دوست ہیں ویڈیو دیکھنے والے, وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ حکومت کے جو ادارے ہیں وہاں تک پہنچ جائے اور ان کو انصاف ملے. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں, عوام بھی ساتھ ہے, حکومت بھی ساتھ دے گی انشاءاللہ. اجازت دیں جی. آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی. جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں. ابھی بھی میں اینڈ پہ بتا دوں, یہ خاتون بیچاری پریشان ہیں, رو رہی ہیں, یہ اپنی ڈر بھی رہی ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم نے ان کو تسلی دی ہے. اللہ خیر کرے گا, ہم ان کو انصاف دلوائیں گے. اللہ حافظ.